نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنے پیارے مہینے چل رہے ہیں، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ بھی رجب کا مہینہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا اور الحمدللہ شعبان الموسم کا مہینہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جو رجب کا مہینہ گزرا اس مہینے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے لیے دعائیں شروع کر دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری یہ دعا ہے جس کو پڑھا کرتے تھے کہ اللہم رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت نازل فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجب کے مہینے میں 27 رجب کو اتنا اعلیٰ مقام عطا فرمایا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امام الانبیاء بنایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کرائی۔ اس کے بعد دیکھیں یہ جو اگلا مہینہ چل رہا ہے شعبان کا مہینہ، یہ کتنا پیارا مہینہ ہے، کیونکہ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، اور جس کو اللہ کے نبی سے نسبت مل جائے وہ کتنا خاص مہینہ ہوگا۔ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان امت کا مہینہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قدر شعبان کے مہینے کے روزے رکھتے کسی اور مہینے میں اس طرح روزے نہیں رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول آپ اس مہینے اتنے روزے رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیونکہ یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے، اس مہینے میں لوگ غفلت میں ہیں، تو اس مہینے میں حالانکہ اللہ رب العزت کی طرف اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اس میں ہر مرنے والی جان لکھ دی جاتی ہے، اور میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرا وقت آخر ہو تو میں روزے سے ہوں۔ ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان میں مہینہ ہے، لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں، اور اس میں ایک رات ایسی ہے، یعنی جس جو 15 شعبان کی رات، وہ ایسی رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے رہائی عطا فرماتا ہے، اور وہ ہے 15 شعبان کی رات۔ یہ بڑی فضیلت والی رات ہے، اور اس سے ہمیں یہ دیکھیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو رات ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، رات کو اس عبادت کرنی چاہیے، صبح کا روزہ رکھنا چاہیے، اور اس رات کے بارے میں اس میں جو نوافل ہیں وہ بھی ادا کرنے چاہیے، خاص طور پر جو ہے مغرب کے بعد 6 نفل جو ہے وہ ادا کرنے چاہیے۔ پہلے نفل آپ نے پڑھنے ہیں، ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ سال بعد پڑھنے ہوتے ہیں، تو آپ نے اس طریقے سے پڑھنی ہے کہ پہلے جو نفل ہیں وہ عمر میں برکت کے لیے، اور یہ صرف آپ اپنی نیت نہیں کریں گے بلکہ آپ کی جو فیملی ہے، جس سے محبت کرتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کی بھی نیت کر کے آپ 2 نفل یہ اس نیت سے پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہماری عمر میں برکت عطا فرمانا صحت و تندرستی کے ساتھ، کیونکہ صحت سب سے بڑی نعمت ہے، تو ساتھ میں صحت و تندرستی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عمر میں برکت عطا فرمانا اور ہمارا عمل اچھا فرمانا۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے کہ جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھا ہو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمروں میں برکتیں بھی عطا فرمائے صحت و تندرستی کے ساتھ، اور بہترین عمل کرنے کی یعنی اچھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آپ نے ہر 2 نفل کے بعد، یعنی جیسے آپ نے 2 نفل پڑھے ہیں تو اس کے بعد آپ نے یا تو ایک دفعہ سورۃ یاسین پڑھنی ہے یا پھر آپ 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔
تو ان دونوں میں سے جو آپ کو مطلب صورت یاسین آسان لگتی ہے وہ پڑھ لیں، یا 21 بار صورت اخلاص پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے 2 اور نفل پڑھنے ہیں، اور وہ پڑھنے ہیں آپ نے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر طرح کی بلاؤں سے حفاظت فرما، ٹھیک ہے، بلاؤں سے۔ اب دیکھیں یہ زمینی آسمانی بلائیں ہو گئی، یا اللہ تعالیٰ کے عذاب ہو گئے، یا پھر کسی انسان کی طرف سے جو تکلیفیں پہنچ جاتی ہیں انسانوں کے شروں سے، تو یا جنات کی طرف سے، تو ان ساری چیزوں سے حفاظت کے لیے آپ نے یہ 2 نفل پڑھنے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر جیسے ہی 2 نفل پڑھے تو آپ نے 1 مرتبہ صورت یاسین پڑھ لیں، یا پھر 21 بار صورت اخلاص پڑھ لیں۔ اس کے بعد جو تیسرے نفل پڑھنے ہیں وہ اس کی یہ نیت کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ کتنی پیاری دعا ہے نا، کتنے پیارے یہ دعا بھی ہے، اور اللہ سے یہ نفل جو ہے وہ اس نیت سے ادا کرنے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صرف اپنا محتاج کرنا، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ آپ نے 2 کر کے یہ نفل پڑھ لینے ہیں، یہ 6 نفل ہو جائیں گے۔ تو آپ نے اسی طرح پھر 1 دفعہ صورت یاسین پڑھنی ہے، اور ساتھ میں یا پھر 21 بار صورت اخلاص پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے آپ کے جو ہے وہ 6 نفل جو ہیں ادا کرنے ہیں۔ تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال جو ہیں اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، تو اس لیے اس دن کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے عمل اللہ کی طرف اٹھائے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ ایک اور حدیث ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے پورے مہینے کی روزے رکھتے تھے، اور دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ 15 شعبان کے بعد روزے رکھنے سے منع کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے، لیکن ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے بعد روزے رکھنے سے منع فرمایا۔ اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ 15 شعبان کے بعد جو ہے وہ روزے نہ رکھو، تاکہ 15 دن بعد جو رمضان المبارک آنے والا ہے تو اپنے جسم کے اندر طاقت پیدا کرو، تاکہ جو فرض روزے ہیں وہ رکھ سکو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے، تو اس مہینے میں یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں ہر مرنے والے کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس میں 15 شعبان سے اگلے 15 شعبان تک جس کی روح قبض کرنی ہوتی ہے وہ لکھ دی جاتی ہے، کسی کی موت لکھ دی جاتی ہے، کس کی شادی ہونی ہے، کس نے عمرے کرنے ہیں، کس نے نیکیاں کرنی ہیں، کس کی اولاد ہونی ہے، کون بے اولاد رہے گا، یعنی یہ ساری چیزوں کے جو فیصلے ہیں وہ فرما دیے جاتے ہیں۔ تو اس رات کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ جنت البقیع میں تھے، اور اس کا پورا واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری حضرت عائشہ کی طرف تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار یہ مقرر تھی کہ کس عورت کے گھر، کس زوجہ کے گھر میں نے رات گزارنی ہے۔ تو ایک دفعہ آپ کی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں بیدار ہوئی تو میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ بستر پر نہیں ہے، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں ہیں، یعنی وہ قبرستان تھا، تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو حضرت عائشہ نے دیکھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قبرستان میں ہیں، دعا کر رہے ہیں، تو وہ جلدی جلدی بستر پر آ کر لیٹ گئیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ بھی آئے، تو حضرت عائشہ نے اپنی طرف سے یہ محسوس کرایا کہ وہ سوئی ہوئی ہیں، لیکن چونکہ وہ جلدی آئی تھی تو ان کا سانس جو تھا وہ چل رہا تھا، تیز چل رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر گئے تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ عائشہ
تم نے کیا گمان کیا کہ اللہ اور اللہ کا نبی جو ہے وہ تمہاری حق تلفی کرے گا، یعنی تمہاری حق تلفی کرے گا؟ تو کیونکہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا، حضرت عائشہ نے تو کوئی سوال بھی نہیں کیا۔ تو یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ صفیں درست کرو، جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے ہی میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ بہت سا غیب کا علم عطا فرمایا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے ہی میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو چاہے دکھا دیں۔ آپ آگے دیکھیں، آپ پیچھے دیکھیں۔ آپ حضرت عائشہ نے آپ کو بتایا نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو تھا آگاہ فرما دیا تھا، اور آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سانس بھی تھوڑی تیز چل رہی تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ نہیں اللہ کے رسول، مجھے یہ خوف ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور زوجہ کے پاس تو نہیں چلے گئے۔ تو تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں عائشہ، آج 15 شعبان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص شان کے مطابق اس رات میں تجلی فرماتے ہیں، اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بڑھ کر لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اس لیے اس رات کو جو ہے شب برات کہتے ہیں۔ اور یہ دوزخ سے یعنی عذاب سے بچاؤ کی رات ہے۔ کیسے کہ اس میں ہم اہتمام کریں گے، اس میں ہم جاگیں گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جیسے رو کر اللہ سے دعائیں کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارا نصیب لکھا جانا ہے، اللہ وہ جو پورے سال کی لسٹ تو نے فرشتوں کو عطا فرمانی ہے، جس میں ہر انسان کے بارے میں لکھ دیا جائے گا کہ اس نے کتنے سال زندہ رہنا ہے، اس کو کون کون سی چیزیں جو ہے وہ یہ زندگی میں پورے سال میں کرے گا، اور کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اس کی شادی لکھی ہوتی ہے، نکاح لکھا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی موت لکھی ہوتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہمیں اس رات کو جاگنا ہے، اہتمام کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور اپنی بہترین تقدیر کے لکھے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی بہترین تقدیر لکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت، محفل میں بیٹھنا نصیب فرمانا، اچھے لوگوں کے ساتھ ہمیں بیٹھنا نصیب فرمانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمارا وقت موت آئے تو وہ ہمیں ایمان پر، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے لے کے جانا۔ اور جتنی دیر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس دنیا میں ہیں تو اللہ ہمیں ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھنا، پریشانیوں سے، دکھوں سے، غموں سے، مصیبتوں سے، ناگہانی آفات سے، رزق کی کمی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانیوں سے بچا کے رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں کرنی ہیں، اپنے لیے، اپنے شوہروں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، والدین کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، سب کے لیے دعائیں کریں، اور اپنے دلوں کو صاف رکھیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان المعظم میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو اللہ سے دعائیں کارے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں، مگر سوائے دو لوگوں کے اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے، اور وہ ان میں سے ایک مشرک ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مشرک کی بخشش نہیں ہے جب تک کہ وہ کلمہ نہ پڑھے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جو اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے، کینہ رکھنا، ٹھیک ہے؟ تو اپنے دلوں کو صاف کیجئے، اپنے دلوں کے اندر سے یہ کینے، نفرتیں، غصے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ختم کریں، کیونکہ ایک اور حدیث ہے نا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر جمعرات کو، پیر اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جو اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتا ہے، بخشش مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی جو ہے وہ مغفرت فرما دیتے ہیں، سب کی بخشش فرما دیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ جو اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے، کسی اپنے بہن بھائی کے لیے، کسی کے بارے میں اپنے دل میں غصہ رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، اور اس کی بخشش نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتے کو فرماتے
فرماتے کہ ابھی اس کو چھوڑ دو، شاید یہ توبہ کر لے۔ جیسے کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آپ کا کوئی مقدمہ چل رہا ہو عدالت کے اندر، تو سمجھے کہ اس کی جیسے تاریخ پڑ جاتی ہے، تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کو ابھی چھوڑ دو، شاید کہ یہ اپنے دل کو صاف کر لے۔ تو اس لیے کیا کرنا ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہ جب ظاہر ہر انسان جو ہے اس دنیا میں رہتا ہے، جو بھی انسان رہتا ہے تو وہ غلطیوں سے پاک تو ہے نہیں، تو اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، کیونکہ یہ مغفرت کی رات ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ گناہوں کو دھو ڈالتے ہیں، تو گناہوں سے معافی مانگنی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسے ہے کہ جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ جوش مارتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص جو شان ہے اس کے مطابق جو ہے مغرب سے ہی جو ہے اس اللہ تبارک و تعالیٰ تجلی فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پکار رہی ہوتی ہے کیا کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اس کی بخشش کروں، ہے کوئی پریشانیوں سے غموں سے نجات مانگنے والا کہ اسے میں پریشانیوں اور غموں سے نجات عطا فرماؤں، اور ہے کوئی اولاد مانگنے والا کہ اسے اولاد عطا فرماؤں، ہے کوئی رزق مانگنے والا اسے رزق عطا فرماؤں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں۔ تو اس دن کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے، مطلب پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہوتی ہے وہ جوش ماری ہوتی ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اللہ سے دعائیں کرنی ہے، جس جس چیز کی تمنا ہے، طلب ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اور یہ رات جو ہے طلوع فجر تک جو ہے یہ خیر و برکت کی رات ہے، اور ہر رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور اللہ کے فرشتے ندا کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، مصیبت سے پناہ مانگنے والا، پریشانیوں سے دکھوں سے نجات چاہنے والا، رزق مانگنے والا، ہدایت مانگنے والا، مغفرت مانگنے والا کوئی ہے تو آ جائے۔ تو اس کے علاوہ بھی ہمیں، اس رات کے علاوہ بھی ہمیں تہجد کے لیے اٹھنا چاہیے، اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے ہی شفیق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی توبہ کے ہر وقت منتظر ہوتے ہیں۔ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا کتنا پیارا واقعہ ہے نا، کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، وہ اتنا پوری صورت ہے قرآن مجید کے اندر۔ تو جب میں آپ کو بالکل آخر سے بتا رہی ہوں کہ جب ان کے بھائیوں نے اپنی غلطی کا اقرار کر لیا تو اپنے والد صاحب سے کہا کہ آپ نہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا اللہ تعالیٰ سے کریں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں ضرور کروں گا دعا، لیکن میں تہجد کے وقت جو ہے تمہارے لیے دعا کروں گا کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ اور یعنی کہ اس وقت کا انتخاب کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہمیں اس کی فضیلت بتائی نا تہجد کی، کہ اس وقت وہ لوگ اٹھتے ہیں کہ جن کو اللہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، تو کیا کرنا ہے کہ تہجد کے لیے اٹھنا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ سے رو کے تو دعائیں کرنی ہے۔ اور دیکھیں کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھیں کبھی ابھی معراج جو ہے، معراج النبی گزری ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معراج عطا فرماتے ہیں، رجب عطا فرماتے ہیں، معراج شریف عطا فرماتے ہیں، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شب برات عطا فرماتے ہیں، اور کبھی اللہ ہمیں رمضان عطا فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے آجا میرے پاس، تجھے اتنے موقع دیے، شب معراج پہ آ جا، نہیں آیا تو شب برات پہ آ جا، اس میں بھی نہیں آیا تو اب رمضان میں آ جا، اتنے موقع ملتے ہیں، اتنے موقع ملتے ہیں، تو پھر بھی ہم غفلت کریں تو کتنا خسارہ ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں پکاری ہوتی ہے، اور کتنی پیاری آیت ہے نا قرآن مجید کے اندر، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ وہ تو اتنا کریم ہے، وہ تو تیرا انتظار کر رہا ہے کہ میرا بندہ گناہوں سے
اتنے گناہ کرنے کے باوجود گناہوں سے لتھڑا ہوا یہ میرے پاس آ جائے، میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا، میں اسے یہ نہیں کہوں گا تو نے فلاں وقت یہ کیا وہ کیا۔ آج دیکھیں ماں بھی کتنا پیار کرتی ہے، لیکن ماں بھی کہہ دیتی ہے کہ تو نے اس وقت ایسے کیا یہ کیا، لیکن اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے، تو وہ انسان کو اس کے پرانے کردار پر تانے نہیں دیتا بلکہ اس کے آنے پر خوش ہوتا ہے۔ تو اپنے رب کی طرف لوٹ آئے۔ وہ جو چوری کرتے ہیں، وہ جو زنا کرتے ہیں، وہ جو شراب پیتے ہیں، جو والدین کے نافرمان ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، جو کم تولتے ہیں، جو رشوت لیتے ہیں، جو سود کھاتے ہیں، یہ کتنی برائیاں ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، جو دھوکے دیتے ہیں، جو غیبتیں کرتے ہیں، یہ ساری چیزوں سے بچ جاؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں موقع دیے ہیں، ان موقعوں کو کبھی ضائع نہ کرو۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا کون سا تعلق ہے پتہ ہے؟ ہمارا تعلق کون سا ہے؟ سانسوں کا۔ کہ دیکھیں والدہ کے ساتھ جو والدین ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ کس کا ہے؟ خون کا، خون کا تعلق ہے۔ اور پھر خون کا تعلق ہے، ماں کتنا پیار کرتی ہے بچوں کی خاطر کہ میرے بچے پڑھ جائیں، وہ لوگوں کے گھر کام کر لیتی ہے، بچہ پڑھنے والا ہو تو اپنا زیور بھیج دیتی ہے، اور اپنی صحت کا بالکل خیال نہیں رکھتی اور سارا کچھ اپنے بچوں کے اوپر قربان کر دیتی ہے، خود اپنے کھانے کا دھیان نہیں رکھتی، اپنے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھتی ہے، بچوں کا خیال رکھتی ہے کہ کیا اس کا تعلق صرف خون کا ہے۔ تو وہ اللہ جس نے ارشاد فرمایا الذی خلقکم، اے انسان میں نے تجھے پیدا کیا، تو اللہ سے ہمارا تعلق کون سا ہے؟ سانسوں کا تعلق ہے۔ سوچیں وہ ہماری سانس روک دے تو ہماری موت ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو ہماری سانسیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہیں، تو اس سے ہمارا گہرا تعلق ہے، اس رب سے، اس رب سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس کی آوازیں تو، اس رب کی آوازیں ہمیں جو ہیں وہ بلا رہی ہیں، اس کی رحمت ہمیں بلا رہی ہے کہ اپنے کریم رب کی طرف لوٹ آؤ۔